ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار حبیبی آپ کی بارگاہ میں میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں حضرت کرسی کتابت پر مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو روشن و مزلہ فرمائیں. آئیے حضرات. معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمہیں ہو بس میرا کامل سہارا غوث جیلانی، تمہیں ہو بس میرا کامل سہارا غوث جیلانی. سہارا دو سہارا دو سہارا غوث جیلانی. میری سب مشکلیں آسان کر دی ایک ہی پل میں، مدد کے واسطے جب بھی پکارا غوث جیلانی. نظام قبر میں، محشر میں، حشر میں اور جنت میں، نظام قبر میں، محشر میں، پل پر اور جنت میں، نہ چھوڑیں گے کہیں دامن تمہارا غوث جیلانی. بلائیں سر پہ ٹوٹی ہیں زمانہ ہو گیا دشمن، بلائیں سر پہ ٹوٹی ہیں زمانہ ہو گیا دشمن. مدد کے واسطے آؤ خدا را غوث جیلانی. کہاں جائیں کہیں کس سے، کہاں تک ٹھوکریں کھائیں، کہاں جائیں کہیں کس سے، کہاں تک ٹھوکریں کھائیں. گدائے آستاں حامد تمہارا غوث جیلانی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزوں، آپ حضرات دل بھر کر منقبت غوث اعظم اور نعت رسول مقبول سے مستفیض ہو رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے نثر میں غوث اعظم کا ذکر سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ محبت سے اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ ماہ مبارکہ بھی غوث اعظم سے نسبت رکھتا ہے، اور آج کی یہ بزم بھی غوث اعظم سے نسبت رکھتی ہے، اور نسبت سے شے کا مقام بڑھ جاتا ہے، نسبت سے شے کا مقام بڑھ جاتا ہے. اگر نسبت گھٹیا ہو تو گھٹ جاتا ہے، بڑھیا ہو. جیسی نسبت ہوتی ہے اس شے کا وقار اور اس کی عظمت ویسی ہی ہو جاتی ہے. ایک عام انسان کے قدم کی پاپوش ہو اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی اللہ والے کے قدم کی پاپوش ہو تو ہر شخص چاہتا ہے اس نے اپنے سر پہ رکھ لوں، لبوں سے لگا لوں، آنکھوں سے مس کر لوں،
معلوم ہوا نسبت اس پاپوش کو حاصل ہو جائے تو اس کا وقار بڑھ جائے، نسبت اس پاؤں کی جوتی کو اگر میسر آ جائے تو اس کا مقام بڑھ جائے۔ ہم لوگ تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ نے لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے، کنتم خیرا امتن کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے۔ ہمارا ذکر تو آسمانوں کی دنیا میں ہوتا ہے، پروردگار نے تو ہمارے رتبے کو بڑھایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرا کر کے ہمارا مقام بتایا ہے۔ ہم مسجود ملائک ہیں، اللہ نے انسان کو سجدہ کروایا ہے فرشتوں سے، لیکن اگر کہیں خوش نصیب بندہ ان تمام مراتب کے بعد اسے کسی اللہ کے دلارے سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس کا نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آج ہی ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے لوگوں سے محبت ہے جنہیں انہوں نے دیکھا نہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پیار غلط ہے، یہ محبت غلط ہے، نہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں المرء من احب الی، کوئی بات نہیں، انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا حشر کے دن اسی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب بھی کیا جائے گا۔ فیصلہ کر دیا میرے مصطفیٰ نے دو جملوں میں کہ اگرچہ آپ نے غوث اعظم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا سینہ غوث محبت غوث اعظم کی محبت کا مدینہ بن جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے یا غوث پکارتے رہو، آپ غوث اعظم کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کرو اور اس پر چلتے رہو، تو کل میدان محشر میں جب پروردگار کی بارگاہ میں غوث اعظم کی جماعت کو پکارا جائے گا تو آپ بھی اسی جماعت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش آئیں گے۔ تو پیارے، آپ کو اگر محبت ہے تو آپ سرکار باسا سے محبت ہے تو اس کی جماعت میں اٹھائے جاؤ، مخدوم سمنا سے محبت ہے تو ان کی جماعت میں اٹھائے جاؤ، سرکار غریب نواز سے محبت ہے تو ان کی جماعت میں، اور یہ کوئی ان میں الگ نہیں ہے، چاہے سرکار غریب نواز ہو یا سرکار باسا ہو یا مخدوم سمنا ہو، یہ سب قادری سلسلے کے چراغ ہیں، کسی سے بھی محبت کرے گا غوث اعظم کی جماعت میں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے، محبت کرو دل سے انشاءاللہ۔ اور جانتے ہو غوث اعظم کا مقام اکثر اللہ والوں پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ خیال رکھنا تقریر بہت کم نہیں کرتا بھیا، اور اکثر اللہ والوں پر اللہ کی تجلیات کا عروج ہوتا رہتا ہے، نزول ہوتا رہتا ہے۔ غوث اعظم پر بھی عروج ہوا، اللہ سے ہم کلام کیا۔ یہ مقام ہے انسان کا عام، اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرت موسیٰ ہی کو ایک اوپر جا کے اللہ سے ہم کلام کیا، یہ اللہ کے پیارے بندے حضرت موسیٰ تو اس امت میں آنے کے لیے رب سے متمنی تھے، اللہ مجھے نبی نہ بنا، رسول پاک کا امتی بنا کر کے بھیج دے۔ گویا غوث حضرت موسیٰ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقام یا ہمیں جو مقام ملا کرم ہے میرے مولا کا، لیکن اس سے بلند مقام رسول اللہ کا امتی بننا۔ غوث اعظم پر عروج ہو رہا تھا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، ارشاد فرمایا میرے مولا، رب نے فرمایا عبدالقادر مانگو جو مانگو، اور سچ ہے میرے آقا میرے معبود کی بارگاہ جو مانگے عطا ہو جائے۔
رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، صبح و شام اس کی عطا پاشیاں عام ہیں، جب سب کو بانٹتا رہتا ہے، کوئی کمی نہیں میرے مولا کے خزانے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے میرا معبود۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا عبد القادر مانگو جو مانگتے ہو۔ کہا مولا کیا مانگوں، سب تو بانٹ دیا۔ کہا مولا کیا مانگوں، سب تو بانٹ دیا۔ حضرت حمزہ کو شہیدوں کا بادشاہ بنا دیا، حسنین کریمین کو جنت کا سردار بنا دیا، رسول اعظم کو نبیوں کا خاتم بنا دیا۔ اب کیا مانگوں؟ تو رب فرماتا گھبراؤ نہیں، میری صفت قادریت ہے، میں تمہیں قادری بناتا ہوں۔ عبد القادر تمہارا تو یہ غوث اعظم کی بات ہے پیارے، محبت رکھو دل سے، نہ رکھو گلا مت لگاؤ۔ نقوش قدم پر کر چلنے کا مطلب کم سے کم پنجگانہ نماز کے تو عامل رہو، کم سے کم پنجگانہ نماز کے عامل ہو سکے تو شب بیدار بھی بن جاؤ، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہو، اور تلاش کرو میرے غوث سے اگر محبت ہے تو ان کی زندگی کے نقشے کو تلاش کرو اور ضرور ملے گا۔ یہی طریقہ صحابہ کا بھی رہا ہے۔ جب حضرت میرے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا میری نور نظر آج تم سے کچھ بات پوچھنے آیا ہے۔ ارشاد فرمایا ابا حضور فرمائے۔ کہا دیکھیے یہ سچ ہے تمہارا شعور بعد میں بیدار ہوا اور میرا شعور پہلے بیدار۔ تمہیں نبی کی محبت بعد میں عطا ہوئی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جسے تم جانتی ہو ہم نہیں جانتے۔ میری بیٹی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرون خانہ حالات سے باخبر ہوں، لیکن اندرون خانہ حالات سے باخبر نہیں۔ یہ محبت کا جذبہ ہے، نبی کی وہ سنت جو گھر سے باہر نکلنے کے بعد میرے مصطفیٰ عطا فرماتے تھے، اسے تو ابو بکر جانتے تھے، عمر فاروق اعظم جانتے تھے، عثمان غنی جانتے تھے، علی شیر خدا جانتے تھے، لیکن اندرون خانہ جو طریقہ تھا میرے مصطفیٰ کو وہ اس طرح نہ حضرت ابو بکر جانتے تھے، نہ عمر فاروق اعظم جانتے تھے، نہ عثمان غنی جانتے تھے، نہ مولا۔ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ بتاؤ میری بیٹی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا؟ یہ جستجو اسے ہوتی ہے جس کے دل میں اس ذات کی محبت ہو۔ تو اگر آپ کے دل میں محبت ہو تو آپ بھی تلاش کرو غوث اعظم کے اندرون خانہ معاملات کیسے تھے، بیرون خانہ معاملات کہتے تھے۔ احسان ہے مصنفین کا جنہوں نے کتابوں کو لکھ کر کے ہمارے دلوں میں روشنی بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے لیے ایک مقام پر نہیں مختلف مقام پر قرآن نے اعلان کر دیا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہیں ارشاد ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ اللہ کے وہ پیارے ہیں۔ مسئلہ یہیں سے حل ہو گیا جب کہہ دیا اللہ کے پیارے۔ ہمیں کسی دنیاوی حاکم سے اگر کسی کو محبت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، تعلق گہرا ہو جائے تو اس سے خوف کیسے ہوگا؟ اس علاقے میں تو بے خوفی رہے گا نا۔ کرم ہے کہ پروردگار نے کسی بندے کو اپنا پیارا بنا لیا،
اس بندے کو رب سے محبت ہو گئی، حاکم الحاکمین دے کر محبت ہو گئی، تو سچ ہے اسے نہ زمین کے اوپر غم ہوگا، نہ زمین کے نیچے غم ہوگا، نہ میدان محشر میں غم ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم کے مصداق نہیں ہو جائے۔ واقعی اللہ والوں کو کوئی خوف ہوتا نہیں۔ حضرت بازی بستامی کو جب قبر میں رکھا گیا تو پیارے قبر میں سوالات ہوتے ہیں نا، اور اس سوال کو اہل ایمان جب یاد کرتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، جانتے ہیں کہ یہ پہلی منزل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور لوور کورٹ میں جس بندے کے حق میں فیصلہ ہو جائے، سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں بھی اسی نظیر پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی جب قبر دیکھتے تھے تو بہت روتے تھے، ریش مبارکہ تر ہو جاتی تھی نا۔ لیکن اللہ کے پیارے جنہیں کوئی خوف نہیں، وہ چاہے زمین میں رہے یا زمین کے نیچے۔ حضرت بایزید بستامی جب قبر میں رکھے گئے، لکیر آئین آئے اٹھا کر کے بٹھا دیا، امن رب کا چہرے سے کفن کا ٹکڑا ہٹایا اور خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا من رب کا، کوئی جواب نہ پہلے سوال پر نہ دوسرے سوال پر۔ لکیرین رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، مولا کیسا بندہ ہے یہ تیرا، نہ گھبراتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، نہ بے قراری کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے، اور نہ مجھے کوئی جواب ہی دیتا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے لکیرین، میرے فرشتوں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کچھ کہنا نہیں۔ وہ پوری زندگی میری محبت میں فنا ہو کر کے آیا، اگر وہ کہہ دے تو سب کی بات تو کٹ جائے گی، مگر میرے ان پیاروں کی کوئی بات کٹ نہیں۔ میں نے ان کے لیے اپنے کلام میں ارشاد کر دیا لا خوف علیہم۔ پھر آپ نے فرمایا، نکیرین نے فرمایا من رب کا، کہا نکیرین کیا پوچھتے ہو اس بات کو جو بہت پرانی ہو چکی؟ کیا اس محفل میں تم نہیں تھے جب اللہ نے عالم ارواح کی محفل منعقد فرمایا تھا اور اپنے معبودیت کا اعلان فرمایا تھا، اور سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا؟ اس محفل میں آپ نہیں تھے، میں تو موجود تھا، اور میں نے اسی محفل میں اس معبود کو اپنا معبود تسلیم کر دیا۔ آج پوچھنے آئے ہو پرانی بات، اب جا کر کے تم میرے مولا سے پوچھو، میں نے تو عالم ارواح ہی تھے اسے اپنا معبود مان لیا ہے، وہ مجھے اپنا بندہ مانتا ہے یا نہیں؟ بے خوف جواب ہے، ہاں جہاں ایمان والے کا دل لرز جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا شان ہوتا ہے؟ یہ عشق خدا میں بالکل ڈوبے، ایسا ڈوبتے ہیں میرے آقا حضوری آقائی سیدی سرکار سید عبدالرزاق شاہ باسری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اور غلام یاسین بھائی نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا، میرے آقا کا جو عبادت خانہ تھا ممکن نہیں لگتا تھا کہ کیسے آدمی اس میں داخل ہوتا، کیسے اس میں آدمی داخل ہوتا، اور میرے آقا روز اس عبادت خانے میں جاتے، اسی میں عبادت کرتے، وہ دنیا میں رہ کر کے دنیا سے بے نیاز۔ جب میں نے ہرا کی پہاڑی دیکھی حج بیت اللہ شریف کے موقع، میں نے کہا ایک دن چڑھنے میں حالت خراب ہو گئی، میرے مصطفیٰ یہاں کیسے؟ میرے مصطفیٰ یہاں روز تشریف لاتے تھے، روز اتنی پہاڑی پر سے آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، تو جس پر رب کا فیضان ہو اس کے لیے کہیں جانا بھی مشکل نہیں، کہیں آنا بھی مشکل۔
سرکار سید عبد الرزاق شباسوی رحمۃ اللہ علیہ اسی عبادت خانے تھے، اور پھر اتنی عبادت فرمائی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی عبادت کرتے۔ تو جو اللہ کی راہ میں اس طرح قربان ہو جائے، حدیث میں میرے آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ ہے جو رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرماتا ہے میں اپنے پیاروں کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی قوت بن جاتا ہوں، اس کی قوت رفتار بن جاتا ہوں۔ اللہ والوں کی بات، مگر چل کے تو دیکھو، چل کے تو دیکھو تب کہیں سمجھ میں آئے گی۔ دل کے ٹکڑے نہیں جگر کے ٹکڑے ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، پائے کی ولی گزرے، مریدین حاضر ہوئے حضور اسی علاقے میں ایک حکیم حاذق رہتا ہے، مگر وہ آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، اگر آپ وہاں تشریف لے چلیں جو بھی جاتا ہے اسے شفا مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے نہیں میں تو نہیں جانے والا، جان جاتی ہے جائے لیکن میں نہیں جا سکتا۔ ارشاد فرمایا حضور اجازت ہے کہاں تم لوگ جاؤ۔ مریدین ہاں اس کے پاس پہنچے کہ میرے مرشد پاک کی طبیعت بہت خراب ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ انہیں شفا مل جائے اگر آپ چاہیں تو۔ کہا نہیں ایسا کروں، ان کا قارورہ لے کر گیا۔ قارورہ سمجھ رہے ہو نا، پیشاب۔ مریدین حضرت کا قارورہ لے کر اس حکیم حاذق کے پاس پہنچے، قارورہ دیکھا، اس کا دماغ الٹ گیا، اس کا دماغ ہی پلٹ۔ کس کا قارورہ؟ کہا مرشد کا۔ کہا نہیں یہ کسی عاشق کا قارورہ ہے، اس میں کچھ اور نہیں لگ رہا بلکہ ان کا جگر کٹ کٹ کے قارورے کے ساتھ باہر۔ خدا کی یاد میں مست رہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اور اس نے قارورہ دیکھا ہی نہیں بلکہ فرمایا جس امت میں ایسے لوگ ہو یقیناً وہ امت کے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، نہ اس کا نبی غلط ہو سکتا ہے۔ اب پڑھاؤ، ہاتھ پڑھاؤ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ والوں کا قارورہ دیکھ کر کے ایمان، یہ عبادت، یہ اللہ والوں کی بات۔ لہذا پیارے یہ تو عام ولیوں کی بات ہے نا، پھر غوث اعظم کا مقام۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جب بغداد اور جیلان کے علاقے میں عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے تو کئی دنوں تک کھانے کا ایک دانہ بھی میسر نہیں، گھاس غذا ہو گئی تھی، اور اتنی گھاس کھائی تھی میرے سرکار نے کہ آپ کے رقبہ مبارکہ پر یعنی گردن پر ہرے ہرے نشان۔ اللہ کی صدا لگاتے اور جب بھوک کا غلبہ ہوتا، اشتہا غالب ہوتی تو آپ گھاس تناول فرما لیتے، جبکہ مقام میرے غوث کو تو عالم ارواح ہی کہتا ہوگا، عالم ارواح ہی تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ میرے نبی معراج میں تشریف لے گئے، عالم ارواح میں میرے رب نے 2 محفلیں منعقد فرمائی، ایک ولیوں کی اور ایک نبیوں کی، لیکن غوث اعظم کی روح بار بار نبیوں کی صف میں جا رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا تجھے رکھا ادھر، گیا جاتا ادھر، کیوں؟ کہا مولا تیرا پیارا اس میں، تیرا پیارا اس میں ہے اور میرے دل میں تیرے پیارے کا پیار ہے، میں چاہتا ہوں اسی میں رکھا جائے۔ کہا محبت ہے میرے محبوب سے، تو جو محبت میرے محبوب سے کرے گا ہم اسے نواز کر کے ہی دنیا میں بھیجیں گے۔ کہا جاؤ تمہیں اس میں رکھنا تو نہیں ہے لیکن میرا پیارا نبیوں کا بادشاہ رہے گا اور تم ولیوں کے شہنشاہ بنا کر کے بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو غوث اعظم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔
غوث اعظم کی ساتھ ایسی ہے پیارے کہ اگر ہم آپ کا ذکر جمیل کرنے لگے دن ختم ہو جائے گا، ہماری معلومات کا پرندہ بھی سو جائے گا، ہے نا؟ مگر غوث اعظم کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا، وہ شان ہے غوث اعظم۔ حضرت غوث اعظم ولیوں کے سلطان ہے نا، اور جو ذرہ برابر جسے آپ بار بار علماء سنتے ہوں کہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے میرے سرکار نے فرمایا قدمی آزا علی رقبت کل من ولی اللہ، ہے نا؟ جس نے گردن جھکائی سب کو مقام مل گیا، سب کو مقام مل گیا، اس لیے کہ عبد القادر کا حکم مان کر کے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، سب سے پہلے سر جھکانے والی ذات سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تھی، تو پروردگار نے فرمایا انہیں تو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ جیسے حضرت جبریل نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے میں سبقت کی، رب نے پوچھا کیوں؟ اور اسی میں تو ایک منکر بھی تھا، اس نے تو منہ پھیر لیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، کہا نار کب مٹی کے سامنے جھک سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آگ مٹی کے سامنے ایسا ہو نہیں سکتا۔ غصے میں آیا اور تم نے سبقت کیوں؟ کہا مولا تو احکم الحاکمین، تیرا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، تیرا حکم اس میں حکمت ہے۔ میں غور کر رہا تھا میرے رب کا یہ حکم ہے، اس میں حکمت ضرور ہوگی، اسی حکمت کو تلاش کرتا رہا جس میں آدم میں، اور جب پیشانی آدم پہ نظر ڈالا تو تیری حکمت سمجھ میں آ گئی، اس میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا۔ اچھا سبقت کیے ہو، جاؤ تمہیں فرشتوں کا رسول بنا دیا، جاؤ تمہیں فرشتوں کا رسول۔ تو جس نے محبت میں سبقت کی اللہ اسے نواز دیتا ہے، جبریل نے سبقت کی وہ نوازے گئے، غریب نواز نے سبقت کی وہ نوازے گئے۔ یار آج اگر ہم بھی کر لیں تو ہماری آنکھ بھی تو غریب نواز کی آنکھ کی طرح ہے نا، جیسے ان کی آنکھ نا، بس یہ الگ بات ہے، ان کے دل میں ایک جوہر ہے، وہ جوہر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بڑی مشقتوں کے بعد میسر آتا ہے۔ کہیں اگر اس جوہر کا ایک چیٹا بھی آج کسی کو میسر آ جائے، ولایت کے مقام پر فائز ہو جائے۔ میرے نبی نے تو آج آسان فرما دیا ہے ولایت کو یار۔ میرے آقا نے فرمایا 14ویں صدی میں اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز ایمان کی سلامتی کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اسے ولایت کا مقام دے گا۔ یہ بڑا زمانہ خراب ہے نا، 14ویں صدی میں، اس زمانے میں تو آنے کے لیے جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں 14ویں صدی میں نہ بھیجنا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اگر اس زمانے میں کوئی ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایک زمانہ تھا کہ اگر 10واں چھوٹ جائے، یعنی 10 حصے کا ایک حصہ چھوٹ جائے ناری ہو جاتا ہے، اور ایک زمانہ ہے کہ اگر 10ویں پر عمل ہو جائے تو ناجی ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ تو یہ 14ویں صدی کا زمانہ ہے، خالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر 5 وقت کی آج کا بندہ مومن نماز ادا کر لے، تمام فرائض ادا کر لے، تمام اوامر پر عمل ہو جائے، تمام نواہی سے بعد آ جائے، اللہ اسے ولایت کے مقام پر بٹھا دے گا۔ لہذا پیارے، اور یہ کیسے ملے گا؟ انہی اللہ والوں سے محبت کے صدقے میں ملے گا، انہی اللہ والوں سے محبت کے صدقے میں روز بڑھتی رہتی ہے ان کی چوکٹوں پر۔ لینے والا چاہیے، سرکار باسا کے ہاں بڑھ رہا ہے، لینے والا چاہیے، مخدوم سمنا کے ہاں بڑھ رہا ہے، لینے والا چاہیے، غریب نواز کی بارگاہ میں بڑھ رہا ہے، لینے والا چاہیے، منور علی شاہ الہ آبادی کی بارگاہ میں بڑھ رہا ہے، لینے والا چاہیے۔ آج لینے والا نہیں مل رہا، کل دینے والے کم تھے، آج لینے والے کم ہیں اور دینے والے سب اپنی مداروں سے بڑھ رہے ہیں اور امت کی خیر مناتے رہتے۔ اللہ امت رسول کو ہدایت کی دولت عطا فرما، لیکن ہم اتنے خراب ہو گئے،
اتنے خراب ہو گئے سب کے یہاں جاتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو خرابی کی راہ پر دوڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دولت عطا فرمائے. اور یہ اگر ملے گی اب دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. انہی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دو, انشاءاللہ دین کی دولت سے مالا مال کر دیے جاؤ. جانتے ہو حضرت منور علی شاہ سرکار غوث پاک کے بھانجے ہیں. سرکار غوث پاک کے حقیقی بھانجے ہیں پیارے, اور ایسے بھانجے ہیں کہ تہجد کے وقت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا. تہجد کے وقت ایک دن آپ نے فرمایا, منور علی جانتے ہو کسی بزرگ کے وضو کا فضلہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بچے ہوئے پانی, فضلہ کہتے ہیں بچے ہوئے پانی کو, اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کہا حضور آپ سے بہتر کون جانے. کہا ایک گھوٹ پانی 100 سال کی عمر بڑھا دے گا. اتنا سننا تھا, حضرت منور علی شاہ نے 2 گھوٹ پیا. بس کرو منور علی شاہ, تاریخ بتاتی 700 سال یا 500 سال آپ کی عمر. حضرت منور علی شاہ 200 سال حضرت غوث اعظم کے وضو کے فضلے سے رب نے بڑھا دیا تھا. پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو اللہ والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کے پیارے بندے چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں, اگر محبت ہوگی تو انشاءاللہ اور پھر غوث اعظم سے محبت ہو جائے. جانتے ہو غوث اعظم کا مقام اما علمت قلوب الناس بیدی, یہ میرے غوث کا فرمان ہے. اما علمت قلوب الناس بیدی, فرماتے ہیں سنو تمام لوگوں کے دل میرے دست قبض ہاتھ میں ہے, میرے قبضے میں. اب اگر محبت ہو جائے تو غوث اعظم جس طرف چاہے جائے. اور کوئی نیک آدمی کسی خراب راہ کی طرف کسی کو دل کو جانے نہیں دیتا, مگر شرط ہے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیاری محفل سرکار غوث اعظم کی محفل ہے, اور ایک مقصد اور ہے. یہ آج مرحومہ غلام یاسین کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی سالانہ والی محفل تھی, اور ہر شخص کو قرآن کا اعلان کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن آج تو ہم موت سے بہت گھبراتے, اس لیے ہمارے پاس کوئی تیاری واری نہیں. جس کے پاس تیاری ہوگی وہ نہیں گھبرائے گا, اگر تیاری ہوگی تو گھبرائے گا. موت کو زحمت نہیں سمجھے گا بلکہ موت کو نعمت جانے گا. اگر تیاری جس کے پاس تیاری ہوتی ہے وہ کہتا ہے موت میں تیرا استعمال کرتا ہوں. جس انداز میں آنا ہوا وہ جانتا ہے جب موت آئے گی تو ایک بڑی نعمت سے اللہ مالا مال. نعمت کیا ہے؟ زیارت روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مومن تڑپتا ہے یا اللہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی چہرے پاک کی زیارت میرے نصیب میں نہیں ہے تو روضہ پاک کی زیارت. اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعت, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اللہ کی بارگاہ میں میں قیامت کے دن کی شفاعت کروں گا. ہر آدمی موت سے کوئی نہیں گھبراتا جس کے پاس تیاری ہو, اور جس کے پاس تیاری نہیں ہوگی اس کی تو روح فنا ہو جائے گی, پیر کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. کتنی لوگ ایسے ملتے ہیں جو ان کو اگر کہہ دو کہ اب آپ مرنے کے قریب ہو تو ان کے چہرے کا سادیہ بدل جاتا ہے. اور جو پیارے ہوتے ہیں اللہ کی وہ تو دل ہی دل میں سوچتے ہیں یا اللہ اس کی زبان مبارک ہو جائے, یا اللہ اس کی زبان مبارک ہو جائے, جلدی موت کا پردہ چاک ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار ہو جائے. یہ کس کی بات ہے؟ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے, چونکہ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ صلاۃ اللہ علیہا سے مروی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن فرمایا تھا یا میرے آقا
اے میرے سرتاج، یہ دونوں عالم کے مالک و مختار، کیا کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے کہ آدمی میدان جہاد میں نہ گیا ہو، دشمن کی تلواروں سے اس کی تلواریں نہ ٹکرائی ہوئی، دشمن سے اس نے مقابلے میں کبھی قدم نہ رکھا، لیکن اسے شہید کا مقام مل جائے؟ تو میرے آقا فرماتے ہاں میری پیاری عائشہ، اگر میرا کوئی امتی ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے اور اسی عالم میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس بندے کو اللہ شہیدوں کی جماعت میں رکھے گا اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر بنوائے گا۔ اتنا آسان نسخہ ہے پیارے، اب زحمت نہ سمجھنا، رحمت ہے موت، زحمت نہیں رحمت ہے۔ اگر آپ 20 مرتبہ یاد کرو، آج تو حال بڑا خراب ہے، موت کا نام لگو، اس کا نام مت لیا کرو، دنیا تے محبت ہے نا، دنیا تے پیار ہے نا، تیاری تو ہے نہیں، اس لیے نام سننے کے بعد زاویہ بدل جاتا ہے، لیکن اہل ایمان کا زاویہ نہیں بدلتا، بلکہ وہ تو تڑپ رہے ہیں یا اللہ موت آئے اس کا یہ کہنا ظلم ہے، کفر ہے، تیری نافرمانی کا باعث ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن مولا موت نعمت ہے، یہ کہنا چاہیے، موت نعمت ہے، یہ نہ کہو اللہ میں موت دے دے، یہ کہو کہ گڑبڑ ہے، نہ یہ کہو موت برحق ہے، موت آنی ہے، موت ایک دن آئے گی، موت نعمت ہے، موت زحمت نہیں، موت کی تیاری کرنا ہے، اس طرح موت کو یاد کرو، یہ کبھی نہ کہنا کہ اے موت تو آ جلدی آ، ہم موت تیرا انتظار کریں، نہیں یہ مت کرو، بلکہ موت کا ذکر کرو، موت کا نام لو، اگر 20 مرتبہ لے لیا شہیدوں کی جماعت میں اٹھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، اور مرحومہ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ وہ بھی محبت کرتی تھی سرکار واسطے سے، یہ تو بات مجھے معلوم ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، تو یقین یہی ہے، اور محبت کرنے والی مرحومہ کل قیامت میں سرکار باسا کی ٹولی میں اٹھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اللہ والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے دلاروں کو کوئی خوف نہیں، چاہے جہاں ہو۔ تو اگر ہم محبت کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر اگر کہیں غوث اعظم سے محبت ہو جائے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے ہو جائیں، صلوات